بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کوڑی گنجے اور اندھے کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی رہا کرتے تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ پس اس نے ایک گابن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھ سکوں۔ اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ اور پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ بس اس کو ایک گابن بکری دے دی گئی۔ کچھ وقت بعد تینوں کے جانوروں نے بچے دیے اور جنگل اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ کچھ وقت بعد دوبارہ خدا کے حکم سے کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا مال ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا، یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گن اور نفرت کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس نے کہا، واہ کیا خوب! یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اس طرح اس سے بھی سوال کیا۔ اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے۔ آج بغیر خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔ جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی وہ پوری ہو گئی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ اس کے بعد کوڑی اور اندھے سے اللہ کی ناشکری کی وجہ سے ان کا تمام مال چھین لیا گیا اور ان کو ویسا ہی کر دیا جیسے کہ وہ پہلے تھے۔ اور اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔